دنیا میں رہنے والے ہر ایک گنہگار، بدکار، سیاہکار کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، مگر سنو، دنیا میں 3 بدقسمت لوگ ایسے رہتے ہیں جن کی نہ تو قربانی قبول ہوتی ہے، نہ تو حج قبول ہوتا ہے، اور نہ ہی تو نماز قبول ہوتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آخر وہ بدقسمت لوگ کون کون سے، وہ 3 بدبخت لوگ کون کون سے جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں، آخر وہ 3 بدقسمت لوگ کون کون سے؟ فرمایا نمبر 1 شرک کرنے والا۔ اللہ اکبر! شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، نہ نماز قبول ہوتی، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ ہی تو قربانی قبول ہوتی۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پہ جا کر بھیک مانگنا، خیرات مانگنا، مشکلات کا حل مانگنا، یہ ہوتا ہے شرک۔ میں دیہات کا رہنے والا ہوں، دیہات کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں میرے دیہاتی نادان لوگ مختلف بزرگوں کے مزاروں پر جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، سجدوں پہ سجدے کرتے ہیں، کہتے ہیں بابا جی ہمیں اولاد بھی دے دے، بابا جی ہمارے دکھ دور فرما، بابا جی ہمیں رزق وسیع عطا کر، بابا جی ہماری مشکلات کا حل فرما۔ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں یہ لوگ، اس نادان کو پتہ بھی نہیں کہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ اس میری گھٹیا آہوزاری کو سن کر قبر میں پڑا اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ بھی اس پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، اور لعنتی انسان تیرا خدا میں تو نہیں، تو کیوں مجھے فرعون بنانا چاہتا ہے؟ میں فرعون تھوڑی ہوں، میں خدائی دعویٰ کرنے والا تھوڑا ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ جس کے دروازے پہ جا کر میں رحمت کی بھیک مانگتا تھا، تو اس کے دروازے پہ جا کے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اس مالک کے دروازے پہ جا کے بھیک کیوں نہیں مانگتا؟ ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتا؟ میرے سامنے، میرے دروازے کے سامنے سجدہ کرتے ہو تو تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنا بڑا گناہ، اسے کہتے ہیں شرک۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ شرک سے بچنا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں، ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں، پھر بھی شرک نہ کرنا۔ شرک کرو گے تو یاد رکھنا تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! آپ کو پتا ہے انسان جب زنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ زانی انسان پر غضبناک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ زانی انسان پر غضبناک ہوتا ہے، مگر اتنا نہیں ہوتا۔ غضبناک کیوں ہوتا ہے؟ مومن جب زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، مومن جب چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ مومن جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، مومن جب سود کا کاروبار کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان ہو بھی صحیح تو کس کھاتے کا ہے ایمان؟ اس ایمان کی اللہ کے سامنے کتنی قیمت ہوگی؟ چوری کرتے وقت اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، مگر اتنا نہیں ہوتا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوتا ہے، مگر اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ اب کس ٹائم، کس وقت، کس بندے پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غضبناک ہوتا ہے؟ جب ایک انسان اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پہ جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے، بھیک مانگتا ہے، خیرات مانگتا ہے، مدد طلب کرتا ہے۔ یہ وہ بدقسمت انسان ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غضبناک ہوتا ہے، بہت زیادہ غصہ کرتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت دوسرے لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا دوسرے لوگ حرام کے پیسوں سے بکرا خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے لوگ، یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ حرام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس لیے کہ حرام پر ہر وقت شیطان تھوکتا رہتا ہے۔ حرام اپنی اولاد کو کبھی نہ کھلانا، حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کھلانا۔ حرام تمہاری اولاد کی آنکھوں سے حیا چھین لے گا، حرام تمہاری اولاد کی آنکھوں سے شرم و حیا چھین لے گا، تمہاری اولاد کو بے حیا بنا ڈالے، تمہاری اولاد کو بے غیرت بنا ڈالے۔ پوچھا گیا حضرت تیسرے بدقسمت لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا وہ ہیں سود کا کاروبار کرنے والے لوگ، سود کا بزنس کرنے والے لوگ، مجبور انسان کو 1000 روپیہ دے کر 1200 وصول کرنے والے لوگ۔ فرمایا 3 لوگوں کے علاوہ گنہگار ہو، بدکار ہو، سیاہکار ہو، مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، ہر ایک انسان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ ان 3 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک یہ پکی توبہ نہیں کر لے، پختہ توبہ نہیں کر لے۔